بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 8 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آیت نمبر 8 جو ہے، اس میں 7 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، یعنی وراثت میں مردوں کے لیے حصہ ہے۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ مما قل منہ او کثر، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، یہ مقرر شدہ حصہ ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اب کتنا حصہ ملے گا اس کا بیان جو ہے وہ آگے آئے گا، اگلے رکوع کی پہلی آیت جو ہے یوصیکم اللہ میں۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے مردوں عورتوں کو حصہ ملے گا۔ تو وہ قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں جن کے ترکہ میں سے حصہ ملے گا، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ اب شریعت نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے۔ بعض ایسے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کے حصے وراثت میں نہیں ہوں گے جب وراثت تقسیم ہوگی، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں لیکن ان کا حصہ وراثت میں نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تقسیم کے وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت قریبی رشتہ دار آ جائیں، یعنی وہ جن کا وراثت میں قانوناً کوئی حصہ نہیں ہے، والیتامى، اور یتیم آ جائیں، والمساکین، اور مسکین آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو ان کو اس میں سے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور انہیں اچھی بات کہو۔ یعنی قریبی رشتہ داروں کے تو یہ بھئی آپ کا قانونی طور پر اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یتیموں اور مسکینوں سے ہمیشہ ہی جو ہے وہ نرمی سے اور پیار سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں بھی ان سے نرمی اور پیار سے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جس کو جتنا بھی دیا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی کم ہے، تھوڑا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو جھڑکا جائے ان سے نرمی سے پیار سے بات کی جائے۔ آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، پس انہیں ڈرنا چاہیے، لے یخشا، واو کے ساتھ وَلْيَخْشَا ہو گیا، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، چھوٹے بچے، خافوا علیہم، ان پر ڈرو، یعنی دوسروں۔ اب یہ اس سے مراد کون ہیں، اس کے بارے میں 3 قسم کے اقوال ہیں کہ کن لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد وہ طاقتور وارث ہیں جو سارا ترکہ خود سنبھال لیتے تھے اور عورتوں اور کمزور وارثوں کو، بچوں کو حصہ اس میں سے نہیں دیتے تھے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ
اب اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو وہ وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ یہ معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج وہ طاقتور ہیں اور اس کی وراثت پہ قبضہ کر رہے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے پیچھے ان کی بیوی اور چھوٹے بچے ہوں، تو ان کو ان کے بارے میں کتنا ڈر ہوگا، یعنی ضائع نہ ہو جائیں، پیچھے ان کا کیا بنے گا، کوئی وراثت پہ قبضہ نہ کر لے۔ تو جس طرح وہ اپنے بیوی بچوں کے متعلق ان کے دل میں خدشات ہیں، ڈر رہے ہیں، اسی طرح ان کو دوسروں کے بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس میں طاقتور وارث جو عورتوں اور بچوں کے حصوں پر قبضہ کر لیتے تھے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے، جس طرح اگر وہ اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو ان کو اس پر ڈر ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی ٹھیک بات کرنی چاہیے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یتیموں کے جو سرپرست تھے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جن کی سرپرستی میں کوئی یتیم ہوتے تھے اور ان کا مال ان کے قبضہ میں اور کنٹرول میں ہوتا تھا، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خوف خدا رکھتے ہوئے اس کو وہ اس پہ تصرف کریں، کیونکہ یتیم تو وہی ہے نا جس کا باپ فوت ہو گیا، تو کوئی فوت ہو گیا، اس کے پیچھے یتیم بچے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، تو جو آج اس کا سرپرست ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے، اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ جائے۔ تو جس طرح ان کے بارے میں اس کے دل میں خدشات ہوں گے، تو اسی طرح اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے یہ یتیم بچوں کا سرپرستی ہے، اس کا مال اس کے کنٹرول میں ہے، تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس میں اس کو تصرف کرنا چاہیے۔ ایک تیسرا قول بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ آیت میں وہ شخص مراد ہے جو مرنے کے قریب ہو اور اس کے گرد و پیش کے آدمی اس سے کہیں کہ تیرے اور تیرے وارث کام نہیں آئیں گے، لہٰذا فلاں غلام کو آزاد کر دے، فلاں شخص کو اتنا دے دے وغیرہ، فلاں جگہ اتنا دے دے، یعنی جو فوت ہونے والا ہے، قریب المرگ ہے، اس کو آگے پیچھے دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو دے جا، فلاں جگہ دے جا، فلاں جگہ دے جا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جتنا دے جائے گا اتنا وارثوں کے مال سے کم ہوگا، تو یہ ان کو ایسی یعنی نصیحت کرنے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آج یہ اگر اپنے پیچھے بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہے اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تم فلاں کو اتنا مال دے جاؤ، فلاں کو دے جاؤ، فلاں کو دے جاؤ، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، تمہارے پیچھے تمہاری کمزور اولاد ہو، تم جا رہے ہو تو تمہیں کوئی یہ آدمی کہ فلاں کو دے جاؤ، تمہیں اپنی اولاد کی فکر اس وقت ہوگی۔ تو بہرحال فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں سیدھی صحیح ٹھیک بات کرنی چاہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً، ظلم سے، بے جا، ناحق، یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، کیونکہ یتیم کمزور ہوتا ہے اور اس کا مال اگر کوئی ہڑپ کر لیتا ہے، ظلماً اس کا مال کھاتا ہے، تو عام طور پر اس پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اب وہ چاہے تھوڑی بڑھیں یا زیادہ بھریں، یہ ان کا مطلب اپنا یہ یعنی بظاہر وہ ان کو بڑا خوشگوار لگ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہے، وہ جو آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو تھے، یہ لب ان کے ہونٹ اونٹ کے لبوں کی طرح تھے، بالائی حصہ اوپر والا حصہ جو ہے سکڑا ہوا ہے دونوں نتنوں پر، وہاں تک پہنچ گیا سکڑ کے، اور نچلا حصہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور سینے تک پہنچا ہوا ہے۔ جہنم کے کارندے جو وہاں کے فرشتے ہیں ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا قبروں سے کچھ لوگوں کو ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم کو نہیں معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہی آیت مبارکہ پڑھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، ظلماً کھاتے ہیں، بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یتیم کا مال کھانا جو ہے اس کی قرآن و حدیث میں شدید مذمت جو ہے وہ آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی بڑے بڑے گناہ سخت ہلاک کرنے والے ان سے بچو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، عرض کیا گیا حضور وہ 7 گناہ بڑے بڑے کون ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی یہ شرک اور کفر ایسا جرم ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر انسان ساری عمر وہ نیکیاں کرتا رہا ہے مسلمان اور آخر میں وہ اس نے شرک اور کفر کیا ہے تو وہ سارے زندگی کی نیکیاں اس کے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے شرک کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑا ہلاک کرنے والی چیز ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اس شرک میں کفر کی تمام صورتیں آ جائیں گی، صرف یہی نہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں بلکہ کفر کی جو بھی صورت ہے وہ سب قسم کے کفر اس میں آ جائیں گے۔ دوسرا فرمایا والسحر، اور جادو کرنا یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دی ہے اس کو قتل کرنا حق کے ساتھ، حق یعنی کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کا قتل لازم ہو، اور وہ بھی یعنی قانون کے مطابق حکومت کا کام ہوتا ہے، عام آدمی اٹھ کے وہ کام نہیں کر سکتا، تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یعنی سود اور یتیم کا مال کھانا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کے اندر ذکر کیا
کہ جو انسان کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا، جہنم جانے کا سبب بنتی۔ وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور مومن عورتیں پاک دامن ان پہ یعنی تہمت لگانا بدکاری کی، تو یہ بھی فرمایا یہ 7 چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے تم بچو۔ تو یتیم کا مال کھانا ناحق ظلمن، اب چونکہ پیچھے اس کے بیان ہوا تھا کہ جو یتیم کے سرپرست ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تو اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ یتیم کے مال سے بالکل نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ ضرورت مند ہے اور یتیم کا سرپرست ہے اور اس وجہ سے وہ اور کام کاج نہیں کر سکتا، اس کے مال کی، اس کے کاروبار کی نگرانی کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ معروف طریقے سے جتنا ضرورت ہو یعنی بقدر ضرورت وہ اس سے لے سکتا ہے۔ تو بغیر ضرورت کے اور ظلماً یتیم کا مال کھانا، اس کو فرمایا کہ یہ گویا کہ آگ پیٹ میں بھرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الیتامی، محبوب آپ سے یتیموں کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، محبوب ان سے فرما دو کہ اصلاح وہ بہتر ہے، یعنی ان کے مال کی اصلاح کرنا، نیت درست ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، تو پھر جو یتیموں کے سرپرست بھی تھے انہوں نے بالکل یتیموں کا مال الگ کر دیا، اپنے کو الگ کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک گھر کے ہوں، ان کے لیے الگ کھانا بنے، دوسروں کے لیے الگ بنے، اس کے کھانے میں سے اگر کچھ بچ جائے تو وہ ضائع ہو جائے، تو اس صورت یعنی تو اس سے فرمایا کہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ظلماً ان کا مال کھانا وہ حرام ہے۔ اب اگر ملا کے کسی گھر میں یتیم بچہ ہے، اس کا مال ہے اور دونوں کو ملا کے پکایا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، تو دونوں طرف سے بچت ہوگی، اور اگر الگ الگ دونوں طرف سے اس کو استعمال کیا جائے گا تو دونوں طرف ضائع بھی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصلاح کی جائے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ مفسد کو مصلح سے یعنی الگ پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ کس کی نیت فساد کی ہے، کون اس نیت سے ملا رہا ہے کہ اس کا مال ہڑپ کرے اور کون اس نیت سے ملا رہا ہے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو۔ تو اصل نیت کا اعتبار ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو مقصد یہ تھا کہ اس کے مال کو ظلماً نہ کھایا جائے اور بغیر یعنی ضرورت کے اس کے مال سے کچھ نہ لیا جائے۔ اس کے سرپرست بھی اگر ضرورت مند ہیں تو بھی بقدر ضرورت وہ اس سے لیں۔ اس سے آگے جو ہے اس میں اس چیز کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جو اس سے پہلے اجمالاً بیان کی گئی تھی۔ ایک دو اور احادیث پہلے اس بارے میں کہ یتیم کی کفالت جس طرح اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ رہ جائے، اس کا باپ فوت ہو جائے
تو اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و کافل الیتیم ہاکذا، دونوں انگلیوں کو حضور یوں جوڑا، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، اور فرمایا انا و کافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور اس کے کافالہ سے بنا اس کی کفالت کرنے والا، فرمایا بروز قیامت ہم دونوں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو، یعنی یتیم رہ گیا اس گھر کے اندر اس کو رہتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا سب سے بدترین گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور ظلم اور اس کے مال کو ہڑپ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اب اس کے آگے پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے کہ جو پیچھے اجمالاً بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ملے گا، تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں تو اس کے اجمال تھی نا، یہ نہیں بیان ہوا کہ وہ یعنی کون کون کس کس کا کتنا کتنا حصہ ہوگا وراثت میں، تو یہاں اس کو اب تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت فرماتا ہے یعنی حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں۔ اب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد ان کی وارث ہوتی ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ فرمایا کہ اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، ورنہ وراثت کے اندر ابھی اسی آیت میں بیان ہوگا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کا وراثت میں حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو بعض صورتوں میں ان کو بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح مرد فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی کا اس کے وراثت میں حصہ ہے، بیوی فوت ہوتی ہے تو خاوند کا اس کی وراثت میں حصہ ہے، اور اسی طرح اگر باپ نہیں ہے، دادا موجود ہے تو وہ بھی وارث ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یعنی دادی نانی وغیرہ، اسی طرح پوتے نواسے، یعنی بعض صورتوں میں ان کو بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی وراثت ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ، یہاں مرد سے مراد لڑکا ہے، بیٹا، اس کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اب یہ جو ہے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، وراثت کا علم جو ہے کہ کس طرح کسی کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض
فرائض یہاں سے مراد وراثت کے مسائل ہیں۔ فرائض کو سیکھو یعنی وراثت کے مسائل کو سیکھو، وعلموہ اور اس کو آگے سکھاؤ، فإنہ نصف العلم یہ نصف علم ہے فرائض وراثت کے۔ اور فرمایا وَهُوَ يُنْسَى لیکن لوگ اس کو بھلا دیں گے، اس کو فراموش کر دیں گے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي اور فرمایا کہ یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی، فرائض کا علم، وراثت کے جو علم، اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کو نصف علم فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، پورا علم جتنے سارے علوم کو اکٹھا کیا جائے تو آدھا علم جو ہے وہ وراثت یہ فرائض ہیں، اور اس کو بلا دیا جائے گا اور پہلی چیز ہے جو اٹھا لی جائے گی۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس کا پس منظر 2-3 واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے اور بیماری نے شدت اختیار کر لی، حتیٰ کہ وہ بے ہوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنی سلمہ میں تشریف لائے، معاشی یعنی پیدل ہی چلتے ہوئے حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فوجدنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عاقل شیئا یعنی اس حالت میں تھے کہ بے ہوش تھے۔ فدعا بماء فرماتے ہیں کہ حضور نے پانی منگایا، فتوضأ منہ ظاہر بات ہے وہ تو بے ہوش تھے، کسی نے ان کو یہ بعد میں بتایا ہوگا کہ یوں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، تو حضور نے پانی منگا کے وضو کیا۔ ثم رشا علیہ فرماتے ہیں پھر وہ پانی مجھ پہ چھڑکا، فافقت تو پھر مجھے افاقہ ہوا یعنی وہ بے ہوشی ختم ہوگی۔ فقلت ما تأمرنی ان اصنع فی مالی تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کیا حکم دیتے ہیں مجھے مال کے بارے میں کہ کیا کروں اس کا، یعنی اس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے وصیت جو ہے وہ لازم تھی، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ ہر آدمی پہ اس وقت وصیت کرنا لازم تھا کہ وہ اپنی وصیت کرے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ کہ جس کا موت کا وقت آ جائے اگر وہ پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پر وصیت کتبہ فرض ہے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کرے کہ اتنا مال فلاں کو دیا جائے، اتنا فلاں کو دیا جائے، اتنا فلاں کو دیا جائے۔ اور یہ وصیت جب کتبہ کے لفظ کے ساتھ ہے کہ فرض ہے تو ہر آدمی پہ لازم تھا، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ کسی پہ 3 دن اس طرح نہ گزریں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہوئی ہو۔ بعض بزرگ جو ہیں ان تک وہ اس کو بعد میں بھی لازم سمجھتے تھے کہ یہ اس کو یعنی اکثر مفسرین اور صحابہ کرام اور علماء کا یہی نقطہ نظر ہے کہ جب آیت وراثت یہ جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے سے وہ وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی کہ اب کسی پہ وصیت فرض کرنا یعنی وصیت کا کرنا لکھنا وہ ضروری نہیں ہے۔ اب چونکہ ہر ایک کا وارث کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے قرآن پاک میں، تو اب اگر وراثت یعنی وہ وصیت کرے گا بھی تو زندگی میں تو اپنا مال جس کو چاہے دے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی وصیت اس نے کہا مرنے کے بعد فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے، تو وہ صرف تہائی مال تک نافذ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔
اور اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، گزشتہ درس میں بھی بیان ہوئی تھی۔ تو یہ وصیت پہلے فرض ہوتی تھی کہ وہ جو آدمی یعنی بیمار ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا، بلکہ ہر آدمی پہ وصیت فرض تھی، جس کے پاس بھی مال ہو اس پہ وصیت فرض تھی۔ تو وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد پھر وہ وصیت کا یعنی کرنا اور لکھنا وہ اس کی فرضیت ختم ہوگی۔ اب اگر کوئی وصیت کرے گا بھی تو اس کی وصیت صرف تہائی مال تک نافذ ہوگی۔ تو یہ چونکہ ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور سے عرض کیا کہ کیا فرماتے ہیں؟ تو فنازل فرماتے ہیں اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اس وقت پھر وراثت کے یہ احکام نازل ہوئے۔ دوسرا واقعہ جو ہے، ممکن ہے یہ سارے ہی واقعات جو ہیں اس کے یعنی شان نزول ہو سکتے ہیں، یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انہی سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن الربیع، کہ یہ سعد بن الربیع کی یہ دو بیٹیاں ہیں، قتل ابوہما معک فی یوم احد شہیدن، ان کے باپ یعنی سعد بن ربیع آپ کے ساتھ غزوہ احد میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو اب یہ ان کی دو بیٹیاں ہیں، وَإِنَّ أَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، تو اس زمانے میں یہی روٹین تھی کہ جو طاقتور ہوتے تھے، چاہے وہ متوفی جو فوت ہوا اس کے بھائی ہوں یا بیٹے ہوں بڑے یا قریبی رشتہ دار ہوں، وہ وراثت سب کی سب اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور عورتوں کو اور بچوں میں چاہے بیٹے بھی ہوں ان کو بھی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ وراثت میں حصہ تو اس کو ملنا چاہیے جو جنگ میں جا سکے، لڑ سکے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور وَإِنَّ أَمَّهُمَا، ان دونوں بیٹیوں کے چچا نے یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے أَخَذَ مَالَهُمَا، ان کا مال وہ پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، اب ان کا یعنی نکاح بھی تبھی ہوگا جب ان کے پاس کوئی مال ہوگا، وہاں پر بھی مال خرچ کرنا پڑے گا۔ قال، تو حضرت جابر فرماتے ہیں فقال یقضی اللہ فی ذالک، اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، فنزلت آیت المیراث، تو اس وقت یہ میراث کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ نازل ہوئی۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امہما، تو حضور نے ان کے چچا کو بلایا، حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو، اور ان سے فرمایا آت ابنتِ سعد الثلثین، تو اس آیت کے مطابق پھر ان کو وراثت میں سے حصہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کا اتنا حصہ بنتا ہے، وہ ان دونوں کو دو، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی جو بیوی تھیں اس کا حصہ جو شریعت نے اس آیت میں مقرر کیا وہ ان کو دو، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، پھر جو باقی بچ جائے وہ ان کے بھائی ہونے کے ناطے وہ پھر اسبا بنتے تھے، کیونکہ جس طرح گزشتہ درس میں کہا گیا تھا کہ دو قسمیں ہیں وارثوں کی، ایک ہیں اصحاب الفرائض کہ جن کے حصے شریعت میں مقرر ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا اتنا ملے گا، اور دوسرے ہیں اسبا، وہ ہیں کہ باقی جو بھی بچ جائے وہ سب ان کا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا اسبا تو بیٹا ہوتا ہے کہ اولاد اگر بیٹا ہے تو اس کے ساتھ بیٹیاں بھی پھر اسبا ہو جاتی ہیں، کہ جو بھی وراثت
پہلے جو ضروری چیزیں ہیں اس کے بعد جو بچے گی وہ ان کو ملے گی، وہ ان کا حصہ ہے۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر اسبہ میں باپ بھی ہو جاتا ہے کہ باقی جو بچے گا وہ باپ لے جائے گا اپنے حصے کے علاوہ بھی۔ اسی طرح اگر بھائی ہے تو بعض صورتوں میں وہ بھی اسبہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو جو باقی بچتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ ان کے وارث صرف حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں، تو بیوی اور بیٹیوں کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو بچا وہ اسبہ ہونے کے اعتبار سے وہ حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا حصہ دے دو جو ان 2 بچیوں کا بنتا ہے، اور ان کی ماں کا یعنی حضرت سعد بن ربیع کی بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی دے دو۔ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، اور پھر اس کے بعد جو بچ جائے وہ پھر یعنی وہ تمہارا، تم اسبہ ہونے کے اعتبار سے اس کے وارث ہو گئے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اوصا یوصی وصیت کرنا، یہاں حکم دینے، اے یأمرکم بالعدل فیہم۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَجْعَلُونَ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، کہ جاہلیت میں یہی دستور تھا کہ وہ صرف مردوں کو، طاقتور جو ہوتے تھے ان کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، عورتوں کو اور بچوں کو نہیں ملتا تھا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّسْوِيَّةِ بَيْنَهُمْ فِي أَصْلِ الْمِيرَاثِ، اب میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو، مردوں کو عورتوں کو حصہ دیا ہے۔ وَفَاوَتَ بَيْنَ الصِّنفَيْنِ، ہاں ٹھیک ہے، ان کے ہر ایک کی جتنی ضرورت ہے اور ضرورت اور مختلف چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر مختلف حصے جو ہیں وہ ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اب اس کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ وراثت کی ہو سکتی ہیں، یعنی اگر تو ایک بیٹی وارث ہو تو وراثت میں سے نصف اس بیٹی کو ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں یعنی بیٹا نہ ہو تو ان کو 2 ہوں تو 2/3 ان کو ملے گا، اور 2 سے زیادہ ہوں تو پھر بھی ان کو 2/3 یعنی وراثت میں سے ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صرف بیٹیاں ہوں 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، یعنی 2/3 2/3 ان کا ہوگا، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے اس کی وارث، یعنی بیٹا بھی کوئی نہیں ہے اور بیٹیاں بھی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، تو اس بیٹی کو اس میں سے نصف ملے گا۔ اب پہلے جو فرمایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بیٹا بھی ہے اور بیٹیاں بھی ہیں تو پھر جتنا وہ بچے گا اس میں سے بیٹے کا دگنا اور ان بیٹیوں سے یعنی اس کے حساب سے تقسیم، اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 2 حصے بیٹے کے ہوں گے، ایک بیٹی کا ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہوں مثلا 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں تو پھر وہ جتنا بچے گا وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک حصہ 2 بیٹیوں کا ہوگا اور 2 حصے 2 بیٹوں کے، اس حساب سے یعنی اس کا ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ لیکن اس میں سب سے پہلے جس طرح کہ وہ پہلے بیان ہوا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے میت کا کفن دفن جو ہے وہ کیا جائے گا، وہ میت کے مال سے ہوگا، جتنا بھی اخراجات ہوں گے پہلے وہ اس میں سے نکالے جائیں گے وراثت کی تقسیم سے پہلے۔ پھر اگر اس پہ کوئی قرض ہوگا تو قرض ادا کیا جائے گا، یہ بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ہوگا، یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عورت کا مہر رہتا ہے تو وہ بھی قرض میں شامل ہوگا، وہ بھی پہلے ادا کیا جائے گا۔
پھر وصیت آ جائے گی۔ وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے تو وہ تہائی مال تک نافذ ہو، تہائی مال سے کم تک کی ہے تو وہ اس کو نافذ کیا جائے گا اس کے مال سے، اور اگر زیادہ ہے تو تہائی مال تک، اس سے زیادہ وہ نہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ فلاں کو اتنے لاکھ دے دیا جائے اور اتنا تہائی مال نہیں بنتا ہے تو پھر تہائی مال تک وہ اس کی وصیت نافذ ہو۔ اب جو باقی بچا ہے پھر وہ اس کے وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے والدین، بعض صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ اولاد وارث ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں اور کوئی آدمی فوت ہو جائے، تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس کے والدین کے لیے، ماں کے لیے اور باپ کے لیے، ہر ایک کو اس کی وراثت میں سے سدس، چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، جو اس نے تھوڑا، ان کان لہ ولد، یعنی اب یہ صورت ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو اس صورت میں اس کے ماں باپ دونوں کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر ایسی صورت ہے کہ اس کی اولاد تو نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہیں، تو پھر وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یعنی اس کے صرف ماں باپ ہی اس کے وارث بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اب جب ماں کو تیسرا حصہ ملا، 1/3، تو باقی 2/3 جو بچے گا پھر وہ باپ کا حصہ ہوگا۔ یعنی اب اس صورت میں پہلی صورت یہ تھی کہ اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو اس صورت میں پھر ان کا چھٹا حصہ یعنی 1/6 باپ کو ملے گا، 1/6 ماں کو ملے گا، اور باقی جو ہے پھر وہ اولاد میں اسی حساب سے تقسیم ہوگا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ وارث بنے اور وہی دونوں وارث ہیں تو پھر ماں کا ثلث ہوگا، اور باپ کا ذکر نہیں، یعنی باقی وہ بچے گا تو اسبہ ہونے کے اعتبار سے وہ ویسے بھی اس کا یعنی وہ 2/3 وہ لے جائے گا۔ آگے اس کے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب یہ 3 صورتیں بن سکتی ہیں، یعنی ماں باپ، کسی فوت ہونے والے کے ماں باپ زندہ ہوں تو اس کی وراثت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے جو عام طور پر ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ کو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 1/6 دونوں کا نہیں بلکہ دونوں کا الگ الگ، 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا، اور باقی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ وارث ہیں، تو 1/3، 1/3 ماں کا اور باقی 2/3 باپ کا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اب اس کے اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بھائی ہیں، ماں باپ بھی وارث ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے اخوتن، یہ بہن بھائی، یعنی بہن ہو یا زیادہ بہنیں ہوں، بہن بھائی ہوں، زیادہ کوئی بھی ہوں، یعنی اس کے فوت ہونے والے کے بہن بھائی کوئی موجود ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اب پھر سدس، ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی آدمی فوت ہوا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو ماں کا حصہ 1/3 اور باپ کا حصہ 2/3 ہو گیا۔ اب اگر اس کے کوئی بہن بھائی موجود ہیں تو ان بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ 1/3 سے کم ہو کے 1/6 ہو گیا، یعنی آدھا رہ گیا۔ اب باقی جو ہے وہ 5/6 بچتا ہے، تو 5/6 سارے کا سارا باپ لے جائے گا، بہن بھائیوں کو اس میں سے کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اسبہ ہے، اس کو کہتے ہیں
وراثت کی مطلب ہے اس کی زبان میں کہ وہ حاجب ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، ان کو ملے گا کچھ نہیں، لیکن ان کی وجہ سے ماں کا حصہ نصف رہ گیا اور باپ کا حصہ بڑھ گیا، جو 2/3 تھا وہ 5/6 ہو گیا۔ یعنی اگر کل 6 حصے ہوں تو 6 میں سے اگر اس کے بہن بھائی نہ ہوتے، صرف ماں باپ وارث ہوتے، تو 6 میں سے 2 حصے ماں کو ملنے تھے، 4 حصے باپ کو ملنے تھے۔ اب اس کے مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں، تو اس صورت میں ماں کا حصہ آدھا رہ گیا، یعنی 6 میں سے 2 کی بجائے 1 اس کو ملے گا، سدس ہو گیا 1/6۔ اب اس میں سے باقیوں میں سے اس کے بہن بھائی ہیں جو ان کو ملے گا کچھ نہیں، لیکن ان کی وجہ سے ماں کا حصہ آدھا رہ گیا، لیکن باپ جو تھا وہ اسبہ ہے اور حاجب بن جائے گا کہ ان کے درمیان وہ رکاوٹ بن جائے گا، اور 5/6 اس کا حصہ ہو جائے گا، ملے گا ان کو۔ پھر ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ صرف ماں وارث ہوتی اور اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی ہوتے، باپ نہ ہوتا، تو پھر فرمایا کہ ماں کا چھٹا حصہ ہے، باقی حصہ پھر اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتا۔ تو اب چونکہ باپ موجود ہے تو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسبہ ہو گیا، تو وہ سارے کا سارا جتنا بچے گا وہ لے جائے گا۔ تو اب یہ فرق یہ پڑا کہ بہن بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ آدھا رہ گیا، تہائی سے سدس یعنی چھٹا حصہ ہو گیا، لیکن ملا ان کو پھر بھی کچھ نہیں، باقی جو بچا وہ باپ نے لے لیا۔ تو فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ پہلی صورت ہے کہ ماں باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا، مما ترک اس کے ترکے میں سے، ان کان لہ ولد اگر مرنے والے کی اولاد ہو، یعنی بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ وارث بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو صرف یعنی ماں باپ وارث ہوں تو ماں کا ثلث ہوگا، 1/3 ہوگا، اور 2/3 باقی جو بچے گا وہ باپ لے جائے گا۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی بہن بھائی بھی موجود ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی موجود ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا چھٹا حصہ رہ جائے گا، یعنی تہائی کی بجائے چھٹا آدھا رہ جائے گا، لیکن ان کو بھی نہیں ملے گا کیونکہ باپ جو موجود ہے وہ حاجب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا ان کے اور وراثت کے درمیان میں، تو باقی جو 5/6 بچے گا وہ باپ کا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اب یہاں پیچھے جو فرمایا کہ اگر اس کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اس بیٹی کو نصف ملے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ اب باقی جو نصف بچے گا وہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں، اب یہاں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ فوق اثنتین، 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2 کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو اب پھر یہ علماء نے اس میں اجتہاد کیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ، 2 کا اس لیے کہا کہ آگے اسی صورت کے آخری جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 2 اگر بہنیں ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2/3 ملے گا۔ تو اس پہ قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، کیونکہ 2 سے زیادہ فرمایا کہ 2 سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث ان کو ملیں گے، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو یعنی 2 ہوں تو 2 ثلث ملیں گے، زیادہ ہوں گے تو پھر وہی 2/3 جو ہے 2/3 جو ہے وہی ان میں تقسیم ہوگا، 2 سے زیادہ جتنی بھی ہوں گے۔ باقی جو 1 ثلث بچے گا پھر وہ باقی اس کے وارث دیکھیں گے کہ ان کو ملے گا، اور اگر کوئی اور وارث نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی ان کی طرف لوٹ آئے گا اس صورت میں۔
لیکن اگر وارثوں میں بیٹا بھی موجود ہے تو اس صورت میں پھر اور کوئی وارث یعنی وہ سب کے لیے حاجب بن جائے گا۔ پھر اس صورت میں اگر اکیلا بیٹا ہے تو جتنا بچا ہے وہ سب کا سب اس کو ملے گا۔ اگر اس کے ساتھ یعنی 2-3 بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو جو بچ جائے گا پھر ان کو ملے گا۔ اب اور کوئی صورت اس میں صرف ماں باپ کا حصہ ہے، اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ خاوند اور بیوی، یعنی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے خاوند کا حصہ اس کی وراثت میں ہے، اور اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہ حصے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے، یعنی ماں باپ اگر موجود ہیں تو ان کا حصہ بہرحال اس میں ہوگا۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو دوسرے کو حصہ ملے گا۔ عورت کا حصہ خاوند کی وراثت میں سے ہے اور خاوند کا حصہ عورت کی وراثت میں سے ہے۔ اب یہ جو ہیں جن کا حصہ مقرر ہو گیا، باقی جو ہیں باپ اگر موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں دادا وارث ہو جاتا ہے، لیکن اگر باپ موجود ہے تو وہ حاجب بن جاتا ہے، پھر دادے کا حصہ وراثت میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتے ہیں، یہ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے اور اس کی آگے اولاد ہے، تو اگر تو اس کا کوئی بیٹا اس وقت بھی موجود ہے تو اب پوتوں کا حصہ نہیں ہوگا، اور اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو اب پوتے جو ہیں ان کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ تو ماں باپ کا حصہ مقرر ہے، وہ نکالا جائے گا۔ میاں بیوی میں دونوں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، ان کا حصہ جو اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ ہیں اصحاب الفرائض جن کے حصے مقرر ہیں شریعت میں۔ اور اولاد اگر صرف بیٹیاں ہیں تو وہ اصحاب الفرائض میں آتی ہیں۔ ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، اور اگر ساتھ میں بیٹا بھی ہے تو پھر وہ سب کے سب اسباب بن جاتے ہیں کہ جتنا بھی بچے، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، وہ سب ان میں تقسیم ہوگا۔ اب اس کے یعنی بیٹے کی موجودگی میں وہ سب کے سامنے حاجب بن جائے گا۔ اس کی صورت میں بہن بھائی بھی وارث نہیں بنتے ہیں، کہ وہ سب کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں اس کے کفن دفن پر خرچہ کیا جائے گا، اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، وصیت نافذ کی جائے گی وہ 3/4 مال تک۔ یہ 3 کے بعد جو بچے گا وہ وراثت اصل ہوتی ہے، اسی کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں ماں باپ کا حصہ اور میاں بیوی میں سے اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو ان میں سے جو زندہ ہے، میاں فوت ہوا ہے بیوی زندہ ہے اس کو حصہ ملے گا، خاوند، اور اسی طرح بیوی فوت ہوا ہے اس کی وراثت اس کا خاوند زندہ ہے اس کو حصہ ملے گا۔ باقی جو ہے پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ ایک بیٹی ہے تو نصف لے جائے گی، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3، یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کو بھی 2/3۔ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر وہ اسبا ہیں، جتنا ہوگا وہ سب ان میں اسی طرح، یعنی 1 اور 2 کی نسبت سے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر اس کا حصہ ہوگا۔ اس طرح اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔